اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لفظ صدق کو مختلف سیغوں کے ساتھ، کہیں صدقہ، کہیں صدقاً، کہیں صادقاً، کہیں صدقتا، کہیں صادقون، اور کہیں صادقین، اور کہیں صادقات۔ اس لفظ کو قرآن حکیم نے 2، 4، 5، 10 مرتبہ نہیں، 85 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا کہ صداقت کی حقیقت سامنے آئے کہ صداقت ہے کیا۔ صداقت کیا ہے؟ صداقت ایک جوہر ہے، صداقت ایک طاقت ہے۔ یہ نیکی کا خزانہ ہے، یہ مومن کی فراست ہے۔ اگر ساری کی ساری سچائی کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی مجسم صورت بنائی جائے، شکل بنائی جائے، تو اس صداقت کی جو خوبصورت اور عمدہ ترین شکل و صورت بنے گی، انبیاء کی ہستیوں کے بعد صدیق اکبر اس صداقت کا نمونہ۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سے لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتوں کی صداقت کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور قیامت تک آنے والے سچ بولنے والوں کی صداقت کو اکٹھا کر لیا جائے، تو اس صداقت کا جو پھول بنے گا، جو گلدستہ بنے گا، اس گلدستے کا نام، اس پھول کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ اعلیٰ صفت ہے جو نبوت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو نبوت باقی نہیں رہتی۔ جہاں نبوت تھی وہاں صداقت ضرور تھی، بلکہ اس سے پہلے صداقت تھی۔ اس لیے قرآن حکیم میں 2 نبیوں کے ساتھ اللہ نے جوڑ کر بیان کر کے بتا دیا کہ کس طرح یہ نبی کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ کس طرح یہ صفت جڑی ہوئی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب، اس کتاب میں، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجئے۔ کس عنوان کے تحت؟ کون سا لقب ساتھ لگائیں؟ فرمایا وہ لقب جو القاب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جو عظمت میں سب سے زیادہ عظیم ہے، جو بہتری میں سب سے زیادہ بہتر ہے، جو خوبصورتی میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں خود بتا دوں کہ وہ کون سا لقب ہے، وہ کون سی صفت ہے۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں اور نبی ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے، صداقت کو نبوت سے پہلے ذکر کیا، اس لیے کہ صداقت کے بغیر نبوت کا تصور کوئی نہیں۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، یہاں باپ کا ذکر فرمایا، اس آیت میں بیٹے کا ذکر فرمایا، دونوں نبی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ حضرت اسماعیل وعدے کے بڑے سچے تھے، اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے۔ صداقت کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جوڑا۔
ہر نبی کے ساتھ جوڑا، اور میرے اور آپ کے آقا کی تو پہچان ہی صداقت ہے، پہچان ہی صداقت ہے۔ اس لیے کتنا عظیم انسان ہوگا وہ جو دنیا میں اس عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کی سچا ہونے کی گواہی بعض مرتبہ اس کی اماں دیتی، ماں کہتی میرا بیٹا بڑا سچا ہے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا بڑا سچا ہے۔ بعض مرتبہ اولاد اپنے والدین کی سچائی کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے والدین سچے ہیں۔ کہیں استاد شاگرد کے بارے میں کہتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچا ہے، اور کہیں شاگرد استاد کے بارے میں کہتا ہے ہمارے استاد سچ بولتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن اس انسان کی صداقت کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی صداقت کی گواہی فرش پر تو ہے ہی ہے، عرش والا عرش سے اس کی صداقت کی گواہی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے ہی مجلس میں بیٹھے، تو مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں نے کہا امیر المومنین اپنے اصحاب کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اصحاب وہی ہیں جو آمنہ کے لال کے اصحاب تھے، یعنی صحابہ کرام، میرے اصحاب تو وہی ہیں جو آمنہ کے لال کے اصحاب تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا امیر المؤمنین ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بتاؤں، اس دھرتی کے اوپر یہ واحد شخص ہیں کہ جس کی صداقت کا اعلان اللہ نے عرش سے کیا، اللہ نے عرش سے کیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، ایک وہ ہستی ہیں کہ جن پر صداقت اتر رہی ہے، جو صداقت لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ایسی ہستی ہے جو اس آنے والی صداقت کی تصدیق کر رہی ہے، آنے والی صداقت کی تصدیق کر رہی ہے۔ لانے والی ذات امام الانبیاء کی ہے، اور اس لائی ہوئی صداقت کی تصدیق کرنے والی ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عظیم صفت ہے کہ امت میں صداقت موجود ہوگی، اللہ اس کو امامت کی نعمت سے نواز دے گا، اور جب صداقت رخصت ہوگی تو امت سے امامت بھی رخصت ہو جائے گی۔ آج رخصت ہو گئی کہ نہیں؟ میں مسجد کی امامت کی بات نہیں کر رہا، نماز کی امامت کی بات نہیں کر رہا۔ جب صداقت کا پرچم امت کے ہاتھ میں تھا تو امامت کا پرچم بھی امت ہی کے ہاتھ میں تھا۔ کتنی رچی بسی تھی ہر انسان کے بدن میں صداقت کہ عرب سے آنے والے تاجر کو ہندوستان کا ہندو، پارسی، بدھ مت، سکھ مذہب کو ماننے والا، جتنے باطل مذاہب ہیں ان کے ماننے والا عرب کے تاجر کو اس کے چہرے سے پہچان کر کہتا تھا یہ مسلمان ہے اور سچا مسلمان، یہ مسلمان ہے اور سچا مسلمان۔ عربوں کی بظاہر تجارت جو صداقت کی بنیاد پر عرب سے عجم میں آئی، وہ دین اسلام کے جھنڈے گاڑ کے چلی گئی، دین اسلام کے جھنڈے گاڑ کے چلی گئی۔ اس صفت میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ سیکنڈ کے اندر انسان کے دلوں کو تبدیل کر کے اندر کے سارے میل و کچیل کو بتار کے چمکا کر جگمگا کر اللہ کے نور سے بھر دیتا۔ اس لیے کہ اللہ سچا ہے، خدا سچا، نبی سچے،
خدا کے سب ولی سچے، ابو بکر و عمر سچے ہیں، عثمان و علی سچے۔ خدا کی قدرت کی زبان سچی ہے، اس لیے خدا نے فطرت کی زبان کو سچا رکھا۔ بے زبان مخلوق جن کو ہم یہ کہتے ہیں ان میں جان نہیں ہے، ایک زمین سے نکلنے والی کونپل سیدھی کھڑی ہو کر کسی ذات کی سچائی اور صداقت کی گواہی دیتی ہے۔ جب کونپل زمین سے نکلتی ہے تو یوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وہ بے زبان کونپل اپنے وجود سے اشارے سے نسل انسانی کو سمجھا رہی ہے کہ جو اس سخت زمین سے مجھے عافیت کے ساتھ باہر لے کے ذات آئی ہے، اس ذات کا میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں، ابتدائی عمر میں بچے کی زبان پر ہمیشہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ اس کو بعد میں معاشرہ سکھاتا ہے، یا والدین سکھاتے ہیں، یا دوست احباب سکھاتے ہیں۔ بچپن کی جو زبان ہوتی ہے وہ سچی زبان ہوتی ہے۔ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا نا کہ کسی انسان کے دروازے پر کوئی آ کے دروازہ کھٹکانے لگا، تو اس نے پہلے سے دیکھ لیا کہ کون آ رہا، وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، تو اپنے چھوٹے بچے کو کہا کہ بیٹا باہر چلے جاؤ ذرا، یہ جو آدمی آیا ہے نا اس کو کہہ دو کہ بابا گھر میں نہیں ہے، ابو گھر میں نہیں ہے، اس کو کہہ دو۔ تو بچہ فوراً چلا گیا، دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد کیا کہا؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ابو سے جا کے کہہ دے کہ جب گھر میں ہوں تو پھر میں آ جاؤں۔ اب بچے کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا، اس نے بالکل بے ساختہ انداز میں یہ کہہ دیا کہ ابو اندر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں۔ بچے کی زبان پر سچ ہے، اللہ سچے کی زبان پر سچ ہے، نبوت کی زبان پر سچ ہے، پھر مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو اور اس کی زبان پر جھوٹ ہو، اس کی زبان پر سچ نہ ہو؟